أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. آمین یا رب العالمین. حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، خطابات جمعہ میں آج کل برادرم ڈاکٹر عارف رشید صاحب قصار السور کا بیان کر رہے ہیں، یعنی قرآن حکیم کی جو مختصر صورتیں ہیں آخری پارے کی. سورۃ الزلزال سے شروع کیا تھا اور سورۃ العادیات غالباً ابھی زیر درس ہے. تو میں نے بھی مناسب یہی سمجھا کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی، لیکن ذرا مصحف میں اس سے پہلے واقع ہو رہی ہے، سورۃ التین. اس کے کچھ معارف آج ہم اس بیان میں جو ہے وہ شامل کریں، اس کی کچھ معانی، مفاہیم اور معارف. قرآن حکیم کی بہت مختصر صورت ہے سورۃ التین، کل 8 آیات پر مشتمل، اور وہ آیات بھی بہت چھوٹی چھوٹی مختصر آیات. میرا خیال ہے اس مجمع میں ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ جسے یہ آیات یاد نہ ہوں، یہ صورت یاد نہ ہو. اور ہم اکثر و بیشتر اپنی نمازوں میں بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کے معنی، مفاہیم اور معارف سے کچھ واقف ہیں. اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ بس پڑھتے ہیں ایک یاد کی ہوئی چیز کو، رٹی ہوئی چیز کو، اسی لیے وہ اثر اور تاثیر نظر نہیں آتی کہ جو اصل مقصود ہے. اس سورہ مبارکہ کی 8 آیات میں سے ابتدائی 3 آیات جو ہیں وہ قسموں پر مشتمل ہیں. اس کے بعد 3 آیات ہی ہیں کہ جس میں مقسم علیہ ہے، کس بات پر قسم کھائی گئی ہے. اور پھر آخری 2 آیات گویا ان سب کا ایک حاصل ہے، ایک نتیجہ ہے جو بیان ہوا. چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والتین، قسم ہے انجیر کی، شاہد ہے انجیر. والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، یعنی شاہد ہے زیتون. وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، شاہد ہے طور سینا. وہذا البلد الامین، اور شاہد ہے یہ امن والا شہر، یہ بستی، یہ سرزمین. اب آپ دیکھیے کہ ان 4 قسموں میں سے 2 تو وہ ہیں کہ جو بطور پھل یا میوہ لوگوں میں جانی پہچانی چیزیں ہیں، انجیر اور زیتون. اور 2 وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق کسی علاقے سے ہے، مقامات ہیں. تو اس بارے میں مفسرین نے بہت بحثیں کی ہیں کہ یہ 2 الگ الگ قسم کی چیزوں کی شہادت کا کیا مطلب ہے، پھل میوے کی شہادت اور کچھ مقامات کی شہادت، گواہی. اور اس میں سب سے خوبصورت قول یہی نظر آتا ہے کہ جو پھل اور میوے کا ذکر ہے یہ بھی اصل میں مقامات ہی ہیں یا واقعات ہیں، پھل بطور پھل نہیں ہیں. اور یہ عربی جو محاورہ ہے اور ان کا جو ایک معاشرت ہے، اس کا یہ اصول رہا کہ جس علاقے میں جو پھل زیادہ معروف ہوتا ہے، جس کی پیداوار کثرت سے ہوتی ہے،
اس علاقے کو اسی کے نام سے موسوم کر دیا جاتا ہے۔ شجرہ یہ ایک علاقہ ہے، وہ جہاں پہ بہت سے درختوں کے جھنڈ ہیں۔ نخلہ، بطن نخلہ، وادی نخلہ، اس کا ذکر آپ کو احادیث میں بھی ملتا ہے۔ وہ علاقہ جہاں پر کھجوروں کے جھنڈ ہیں، باغات ہیں، اس کا نام ہی یہی رکھ دیا گیا۔ چنانچہ یہ جو دو قسمیں ہیں، اس میں بھی قسم تو کھائی گئی ہے ایک پھل کی، لیکن انسان کا ذہن منتقل ہونا چاہیے کسی بڑے اہم واقعے یا کسی اہم مقام کی طرف، اور وہ ایک ایسا واقعہ ہو یا ایسا مقام ہو کہ جس کا کوئی براہ راست تعلق اس مقسم علیہ کے ساتھ ہو جو آگے آ رہا ہے۔ ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ یہ 3 آیات مقسم علیہ، وضاحت ابھی آگے کروں گا۔ تو آخر 3 کا زیتون کا کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی نسبت تو ہو اس واقعے کے ساتھ۔ تو اہل تفسیر نے پھر گویا اس سے ان واقعات کی کھوج کی یا ان مقامات کی کھوج کی کہ جو 3 اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون سے جن کا کوئی تعلق ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو صحیفے ہیں، سابقہ صحیفے، ان کے جاننے والے اس راز کو زیادہ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ان صحیفوں میں ان پھلوں کا بھی تذکرہ ہے اور ان کی نسبت سے کچھ علاقوں اور مقامات کا بھی تذکرہ ہے اور بعض واقعات کا بھی تذکرہ ہے، اور وہ واقعات اصلاً شہادت ہیں اس حقیقت پر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ کون سے واقعات ہیں یا وہ کون سے مقامات ہیں؟ والتین، قسم ہے انجیر، شاہد ہے انجیر۔ اب انجیر کا ذکر سابقہ صحیفوں میں کہاں کہاں آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کا واقعہ قرآن حکیم نے بارہا نقل کیا، اور اس واقعے کے اندر اس مقسم علیہ کے ساتھ تعلق والی بات کیا ہے؟ حضرت آدم کو اللہ نے ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا کیا، پہلے انسان بھی ہے، پہلے نبی بھی ہیں، اور حضرت آدم کو حکم ہوا کہ اے آدم، آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں سکونت اختیار کریں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا، اگر ایسا کیا تو آپ نا انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ قرآن حکیم ہی کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ آدم علیہ السلام سے ہم نے ایک عہد لیا تھا، لیکن ان سے چوک ہو گئی، وہ بھول گئے، اس عہد کی پاسداری نہ کر سکے۔ کیوں نہ کر سکے؟ یقیناً ہمیں اس بارے میں تو کوئی شک نہیں کہ کوئی نفسانی خواہش یا طبعی خواہش نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان سے وہ چوک ہوئی۔ اس شیطان نے ایک الجھن ڈال دی، ایک عجیب قسم کا چکمہ دیا اور وہ اس کے چکمے میں آ گئے۔ چنانچہ فنسیہ، قرآن بھی کہتا ہے فنسیہ، ان سے چوک ہو گئی، وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ یہ انسان کی کچھ کمزوریاں ہیں جو اللہ نے مختلف مقامات پر بیان کی ہیں۔ کہیں کہا گیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہیں کہا گیا کہ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، کہیں کہا گیا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، اور کہیں کہا گیا کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، اس پر اس وقت بات کرنا نہیں ہے پیش نظر، لیکن بہت سے پہلو ہیں جہاں اس کی بلندی اور رفعتوں کے پہلو ہیں، وہیں انسان کی کمزوری کے بھی بہت سے پہلو انسان کے ساتھ ہی لگے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم میں ارادے کی پختگی نہ پائی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ لیکن کیا ہوا تھا کہ جب انہوں نے پھل کھا لیا اور اللہ سے کیے ہوئے ایک عہد کو بھلا بیٹھے، تو اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ یہ وہ بات ہے کہ جو ہمیں ذہن میں تازہ رکھنی چاہیے۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن بار بار یاد کرا رہا ہے۔ دیکھو، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم، یہ شیطان تمہیں فتنے سے دوچار نہ کرنے پائے جیسے کہ اس نے تمہارے جد امجد کو نکلوا دیا تھا جنت سے۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ ان کے لباس جو ہے وہ اتروا چھوڑے اور
ان کی جو شرم کے مقامات تھے وہ ان کے سامنے عیاں ہو گئے۔ اور اس کے بعد وہ کس چیز سے اپنے بدن کو اور اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے؟ تورات میں واضح طور پر ہے کہ وہ انجیر کے پتے تھے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ گویا انجیر کے پتوں کی ایک نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی بعض سنتوں کے ساتھ، بعض ضابطوں کے ساتھ، اور وہ سنتیں اور ضابطے کون سے ہیں؟ وہ ہیں جنہیں آپ قانون مجازات کہتے ہیں، مکافات عمل کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ اگر چوک ہو گئی تو اللہ نے سنی انسنی کر دی، دیکھی اندیکھی کر دی، بلکہ اس کا کتنا بڑا اثر ہوا۔ اثر یہ ہوا کہ انہیں جو جنت کی نعمتیں میسر تھیں، جو راحتوں میں تھے، اور جو خلعتیں عطا ہوئی تھیں، جو لباس فاخرہ عطا ہوا تھا، وہ ان سے چھین لیا گیا، اور اس دنیا میں جو ہے اترنے کا حکم ہو گیا۔ اور یہ بھی قرائن سے معلوم ہوتا ہے ان کا اترنا بھی اسی علاقے میں ہوا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے لنگر انداز ہوئی تھی، کوہ جودی۔ یہ علاقہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے، لہذا جب وتین کہا جائے تو یہ ذہن میں کوہ جودی بھی آتا ہے، وہ سلسلہ، پہاڑی سلسلہ جو یوں سمجھ لیجئے کہ شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے ترکی کے جنوب میں اور آرمینیا کی جنوبی سرحدوں میں، اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جو اس انجیر کے لیے بڑا موزوں علاقہ ہے۔ وہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی لنگر انداز ہوئی۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرمساری کا اظہار کیا، ندامت ہوئی، توبہ استغفار کا اللہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے خلافت ارضی بھی عطا کی اور ہدایت کا سلسلہ بھی جاری کر دیا۔ یہ بڑے بڑے واقعات ہیں پس منظر میں۔ لفظ تین صرف ایک پھل کی نمائندگی نہیں کر رہا، اس کے پیچھے وہ سابقہ صحیفوں کی اہم خبریں ہیں اور ان سے وابستہ اللہ کی سنتیں ہیں۔ اور دوسری چیز، حضرت نوح علیہ السلام، آدم ثانی، ان کا ذکر بھی قرآن حکیم میں جو آتا ہے تو وہ کس نسبت سے آتا ہے؟ وہ نسبت بھی یہی ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي۔ اس اللہ کے بندے نے 950 برس دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اور وہ جو بڑا متمدن علاقہ تھا اس دور کے اعتبار سے، متمول علاقہ، جب انہوں نے نہیں مانا تو کیا اللہ نے اگنور کیا؟ اگرچہ یہ دنیا جزا و سزا کا گھر نہیں ہے، لیکن اللہ کی سنتیں اس دنیا میں بھی پوری ہوتی۔ کچھ ضابطے ہیں اللہ کے، مجازات، مکافات ہیں۔ چنانچہ کیا ہوا؟ اللہ نے ایک ہستی بستی، بہت ہی خوبصورت بستی کو اجاڑ دیا، سب کے سب آنے واحد میں غرق کر دیے گئے، حتیٰ کہ ایک ایسا لڑکا بھی کہ جو بظاہر ان کے اہل میں سے تھا وہ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اور بالآخر جو کشتی کی سواریاں تھیں انہیں اللہ نے اس دنیا میں بھی نجات عطا فرما دی، اور پھر آئندہ انسانی نسل انہی سے چلتی رہی، اور سلسلہ ہدایت جو ہے وہ ان میں اللہ نے جاری و ساری کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کی تھی، اور جنہوں نے اس عہد الست کی خلاف ورزی کی تھی اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دی۔ یہ دو اہم واقعات، کوہ جودی، جبل تین، اور تین سے وابستہ، یہ ذہن میں رکھو، یہ اللہ کی سنتیں ہیں۔ اس کے بعد کوہ زیتون، اور اس کا تو ذکر احادیث میں، روایات میں بھی ہے۔ کوہ زیتون ہی تھا جہاں حضرت مسیح علیہ السلام اپنی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری کیے ہوئے تھے۔ آج بیت المقدس جس علاقے میں واقع ہے، ہیکل جس علاقے میں واقع ہے، یہ سب ایک سطح مرتفع ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے پوٹھوہاری سطح مرتفع ہے اور مختلف ہے، تو وہ بھی ایک سطح مرتفع ہے، اسے کوہ زیتون کہا جاتا ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ کی وہی سنت وہ بالکل ظاہر اور باہر ہو کر سامنے آ گئی کہ ایک ایسی نسل، ایک ایسی قوم جو ہزاروں برس انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے منصب پر مامور تھی، فائز تھی، انہیں اللہ نے ان کی جرائم کی پاداش میں ان سب کو جو ہے وہ کالعدم کر دیا، انہیں ان کو اس منصب سے معزول کیا، اور اس کے بعد وہ نسل جو تھی وہ اس منصب سے بالکل محروم کر دی گئی۔ پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ،
یہ واقعہ بھی ایک بہت اہم تاریخی حقیقت ہے کہ ایسی قوم کے جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، چنیدہ ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، لیکن اللہ کا اس معنی میں کوئی پسندیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ذات سے کوئی ذاتی طور سے کوئی تعلق ہے۔ اللہ کی پسندیدگی کا معیار ایک ہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تقوی ہے، خدا خوفی ہے، اور اللہ کے احکامات کی پاسداری ہے۔ چنانچہ جب یہ قوم جو ہے نااہل ہوئی، معزول کر دی گئی، تو اللہ نے یہ منصب امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ حضرت ابراہیم ہی کی دوسری نسل سے تھے، دوسری شاخ سے تھے، ان کی طرف منتقل کر دیا۔ یہ بھی قانون مجازات ہے، اس کی اپلیکیشن ہے، مکافات عمل ہیں، جو قرآن حکیم بارہا سنا رہا ہے، اب اس امت کو خاص طور سے، اس لیے کہ آج وہ امت اسی مقام پر فائز ہے جس پر وہ ہزاروں برس رہے تھے۔ اس کے بعد وطور سینین، اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں، تمام مفسرین اس پر متفق ہیں۔ سینین وہی ہے جسے قرآن طور سینا کہتا ہے، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، وہی طور سینین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، جہاں بعد میں انہیں احکام عشرہ عطا ہوئے۔ یہ علامت ہے کس بات کی کہ ایک مجبور مقہور قوم، مظلوم قوم بنی اسرائیل، اللہ نے ان کے صبر کے صلے میں نجات عطا فرمائی اس ظلم سے، اس غلامی سے، اور اس کے بعد انہیں منصب امامت تفویض کر دی بنی اسرائیل، پھر ہزاروں برس وہ رہے اس منصب پر۔ تو یہ طور سینا جو ہے یہ صرف ایک پہاڑ نہیں ہے، یہ اللہ کی سنتوں کا ایک مرکز ہے، ایک مقام ہے جہاں سے اللہ کی ان سنتوں کا انسان کی ذہن اور توجہ کا التفات ہوتا۔ اور پھر وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس کے بارے میں کیا شک ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، قرآن حکیم میں اس مکہ کی سرزمین کے بارے میں کہا گیا، یہ بلد امین، یہ بھی شاہد ہے۔ اس کی شہادت کے لیے سابقہ صحیفوں میں، سابقہ امتوں میں کیا چیزیں موجود ہیں؟ ذرا یاد کرو، حضرت ابراہیم سے پہلے علیہ السلام اس علاقے کا کیا حال تھا؟ اب یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور جو نسبت اس مہینے اور اس کی حج کی عبادت اور قربانی کی عبادت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، جو نسبت، واقعہ یہ کہ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے ایک رشک سا آتا ہے کہ کیا ہستی تھے وہ، کیا شخصیت ہے وہ، کیسے کیسے القابات قرآن نے انہیں عطا کیے۔ لیکن اس زمین کے بارے میں ذرا سوچو، اس سرزمین کے بارے میں حضرت ابراہیم کی دعا سے پہلے اس سرزمین کا حال یہ تھا کہ کوئی شخص یہاں آنا گوارا نہیں کرتا تھا، ڈر اور خوف اس کی سرزمین تھی۔ کوئی آ گیا تو درندوں کا بھی خوف ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، وادٍ غیر ذی زرع، قرآن نے اس کے بارے میں کہا، ایک ایسی وادی جہاں کچھ بھی نہیں اگتا، کوئی پیداوار نہیں ہوتی، ایسی سرزمین جہاں کوئی گزرتا نہیں تھا دن میں بھی کہ یہاں پر لٹیرے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر جانور کسی درندے سے بچ گئے تو کوئی انسانی درندہ جو ہے وہ نہ جھپٹ لے۔ اس سرزمین میں حکم ہو رہا اللہ کے ایک بندے کو کہ جاؤ اور اپنے گھر والوں کو وہاں لے جاؤ، انہیں وہاں جا کے آباد کرو۔ لیکن یہ بندہ کون ہے؟ اللہ کی ان سنتوں کی نسبت سے اس بندے کا کیا تعلق ہے؟ آغاز سے ہی امتحانات، ابتلاء، آزمائشیں، اس کا سلسلہ شروع ہے۔ آج یہ موضوع نہیں ہے اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، اور جیسے جیسے وہ ان کی عمر آگے بڑھ رہی ہے، آزمائشوں کا سلسلہ بھی سخت سے سخت تر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بالآخر اللہ کی طرف سے انہیں جو ہے ایک بڑا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا گیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب جب کہا اس کے رب نے کہ سر تسلیم خم کر دو، اطاعت قبول کرو، اس بندے نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین۔ کوئی مین میخ نہیں، کوئی تعویلات نہیں، کوئی توجیحات نہیں، بس میرا سر جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، جو حکم ہے میں آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جب ان کی ان وفاداریوں، جاں بازیوں
کا اللہ نے صلہ عطا فرمایا اور انہیں امام الناس بنایا، تو انہوں نے ایک دعا کی تھی اللہ سے، اے اللہ اس جگہ جہاں مجھے لا کر حکم ہوا ہے کہ میں آباد کر دوں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو، اے اللہ اس جگہ کو امن کا کوئی گہوارہ بنا دے۔ بظاہر کوئی احوال نہیں ہے، اور یہاں کے رہنے والے بسنے والے ظاہر ہے اب ان میں ان کی اپنی خاندان کے لوگ ہیں، انہیں رزق عطا فرما ثمرات کا۔ تو اللہ نے ان کی ان جانبازیوں کے صلے میں ان کی یہ دونوں دعائیں قبول فرما لی، اور وہ علاقہ جو پر خطر تھا، ہر وقت خطرہ رہتا تھا، وہ علاقہ امن کا گہوارہ بن گیا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کوئی خطرہ نہیں ہے، حتیٰ کہ بڑے سے بڑے آپس کے دشمن بھی جب اس علاقے میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے پر وار نہیں کرتے، اگرچہ اپنے دشمن کو نہتا ہی کیوں نہ پائیں۔ یہ کس کا صلہ دیا اللہ نے دنیا میں؟ ان کی جاں بازیوں کا، وفاداریوں کا۔ اور پھر جب انہوں نے کہا کہ کیا یہ جو مقام امامت کا، امام الناس ہونے کا مجھے عطا ہوا ہے، کیا یہ میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ نے واضح کر دیا، ہاں ان کے حق میں ہے کہ جو تمہارے راستے پر ہوں گے، جو توحید کے علمبردار رہیں گے، شرک کی بدعات سے، خرافات سے بچتے رہیں گے اور عمل صالح کرتے رہیں گے، ان کے حق میں یہ وعدہ پورا ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی کچھ سنتیں ہیں، یہ قانون مجازات ہے۔ اور پھر یہ تینوں آیتوں کی ان 4 قسموں کے بعد مقسم علیہ ہے، وہ کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یہ تقویم کا جو لفظ ہے عربی زبان میں قوّم یقوّم تقویماً کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو سیدھا کر دینا، درست کر دینا۔ اور یہیں سے اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی مقصد اور غایت کے اعتبار سے مناسب بنانا، تاکہ وہ اپنی مقصد اور اپنی غایت کو آسانی سے پا سکے۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی اس کے اندر وہ صفات رکھیں، وہ اوصاف پیدا کیے کہ جو اس مقصد اور غایت کو پورا کرنے کے لیے ممد و معاون ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا؟ وہ مقصد بھی قرآن نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ وہ باتیں جو انسان ساری عمر کی تپسیاؤں کے بعد جن نتائج تک پہنچتا ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ہمیں پہلے ہی بتا دی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ گویا شیطان کی اکساہٹوں، وسوسہ اندازیوں اور نفس کی ترغیبات سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رہنا، یہ ہے تمہارا مقصد تخلیق، اور یہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنا اور جنت کا حصول۔ اب یہاں جس حقیقت کے اوپر یہ تمام قسمیں کھائی گئی ہیں، وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اوصاف پیدا کیے ہیں جو اس غایت کو حاصل کرنے، اس مقصد کو پانے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہو سکتے ہیں کسی بھی درجے میں۔ مصیبت یہ ہے کہ ظاہر بین انسان جو ہے، اس نے انسان کو صرف ایک حیوان سمجھا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا کہ عقل کا ذرا بڑا حصہ ہے، دماغ کا سائز بڑا ہے، اس لیے اس میں کچھ اضافی عقل ہے، اس کے علاوہ حیوان کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو جب انسان نے اپنے آپ کو حیوان سمجھا تو پھر ظاہر ہے اس سے آگے کی کوئی سوچ آنی نہیں، پھر تو حیوانیت میں ہی ایکسل کرنا اس کا مقصد بن گیا۔ اس بات کو اگلی آیت میں کہا گیا، لیکن اس وقت جو میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کون سی صلاحیتیں اور صفات ہیں کہ جو اللہ نے انسان میں پیدا کی ہیں، جو اس غایت کو حاصل کرنے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھی، وہ سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان صرف یہ خاکی وجود نہیں ہے، انسان کے اندر اللہ نے ایک اور شے بھی رکھی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کوئی ڈیوائن سپارک ہے انسان کے اندر۔
جس کی وجہ سے اللہ کی معرفت اس کے اندر بائی ڈیفالٹ موجود ہے. وہ دبی رہتی ہے، زنگ آلود ہو جاتی ہے وہ صلاحیت، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ قرآن کی شہادت ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. مسجود ملائک بنانے والی اصل شے وہ ہے. دوسری بات، اللہ نے انسان کو خود شعوری بخشی ہے، ارادے کی صلاحیت عطا کی ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے، صاحب ارادہ ہستی ہے، وہ مجبور محض نہیں ہے، اپنی جبلتوں کا مجبور نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر یہ اختیار ہے، اما شاکرن و اما کفورا. چاہو تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو، چاہو تو ناشکری کا. تیسری بات، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور برائی، خیر اور شر کا شعور اور پہچان اللہ نے الہامی طور پر ودیعت کیا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی پر رحم کرنا ایک اچھی بات ہے، ظلم کرنا بری بات ہے، جھوٹ بولنا برائی ہے، سچ بولنا اچھائی ہے، امانت داری یہ ایک اعلیٰ وصف ہے، خیانت ایک بہت برا وصف ہے. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کوئی نبی کی کوئی دعوت پہنچی ہو نہ پہنچی ہو، انسان کو اللہ نے الہامی طور پر یہ شعور عطا کیا. پھر اللہ نے خیر کے لیے ایک محبت کا داعیہ پیدا کیا انسان کے اندر. وہ خیر کا کام کرتا ہے تو سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے، اور شر اور برائی اور ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو قلق محسوس کرتا ہے. ایک ضمیر اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا جو کچوکا لگاتا ہے، بتاتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو. اور پھر اللہ نے آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری کیا، انبیاء اور رسل بھیج دیے. یہ ساری چیزیں کون سی ہیں؟ یہ وہ اوصاف ہیں جو ظاہر بین نگاہوں کے لیے، اشخاص کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اصل میں انسان کی اصل حقیقت سے وابستہ چیزیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. ڈارون کی تھیوری کو ایک طرف رکھ دیجئے، یہ تمام صفات وہ ہیں جن سے مسلح کر کے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ان صلاحیتوں اور ان اوصاف کی قدر کرے، انہیں پروان چڑھائے، انہیں طوفانوں سے بچا کے رکھے. اور اگر قدر نہیں کرتا، ناقدری کرتا ہے، تو یہی کفر ہے. اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے لوٹا دیا کہ نچلوں میں سب سے نچلا. پھر وہ ایسا جانور بن جاتا ہے کہ گویا جانور بھی شرمائیں، درندے بھی شرمائیں جب ایسی درندگی پہ اتر آتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی اس حقیقت کو بھول جاتا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں اور اوصاف پیدا کیے ہیں ان سے وہ لا تعلق ہو جائے، اسے اس طریقے سے نہ لے، ان کے ساتھ ویسا معاملہ نہ کرے جیسا کہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا. وقت چونکہ تھوڑا ہے اس لیے صرف آخری آیت پر صرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. یہ واحد فارمولہ ہے اس رفعت کو پانے کا، اس اعلیٰ مدارج کو پانے کا جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں بتائے گئے، جسے فراموش کر کر ثم رددناہ اسفل سافلین، اس انجام سے قعر مذلت بھی ہے اور قعر جہنم بھی ہے. اس سے بچنا چاہتے ہو، واحد فارمولہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ہے ان اوصاف کی حفاظت کا راستہ، ایمان، عمل صالح. یہاں علامت کے طور پر صرف دو باتوں کا ذکر کر دیا ہے، اس لیے کہ سب کچھ اسی میں آ گیا، بندگی پوری اسی میں آ گئی. ورنہ اسی بات کو کھولا گیا تو سورۃ العصر میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کی مزید کچھ شرح ہو گئی. مزید شرح سننا چاہتے ہو آیت البر، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ،
وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ اللہ نے کوئی چیز نہیں چھپائی۔ احسن تقویم، یہ اللہ نے وہ تمام صلاحیتیں اوصاف پیدا کیے جو اس مقصد حیات کو پانے اور غایت تخلیق کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھے، جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اور آخری جو 2 آیات ہیں صرف ترجمہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وقت پورا ہو گیا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا ہے کہ جس سے تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو؟ یہ مکافات عمل، یہ قانون مجازات، اس کے لیے شواہد تمہارے سامنے ہیں، اللہ کی سنتیں تمہارے سامنے ہیں۔ کوئی تمہارے پاس بہانہ نہیں کہ اس یوم الحساب، اس حشر کے دن کا تم انکار کر سکو۔ اس کا انکار کرنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اتنے شواہد دے دیے گئے، سنا دیے گئے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر، تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، منصف نہیں ہے، عدل کرنے والا نہیں ہے؟ تو کیا یہ اللہ کی یہ صفت تقاضا نہیں کرتی کہ ایک یوم الحساب آئے جہاں اہل خیر کو بھرپور صلہ ملے اور اشرار کو اور ظالموں کو ان کی بھرپور سزا دی جائے؟ جزا و سزا کے بارے میں شیطان تمہیں بہکائے گا، ما غرک بربک الکریم، وہ کہے گا کہ شاید یہ سب ڈھکوسلا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یہ جزا و سزا، حساب کتاب، یہ صرف ہمیں ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہر شے کائنات کے اندر اس بات کی طرف جو ہے رہنمائی کر رہی ہے، دلالت کر رہی ہے کہ ایک یوم الحساب آنا ہے جہاں حقیقت واشگاف ہو جائے۔ تو یہ جب سورہ مبارکہ پڑھی جائے تو پھر اس کے بعد آخر میں سنت ہے، حدیث میں ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین بلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہے وہ کہے جائیں۔ یقیناً ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حاکم ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ پریس ریلیز، آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا ایک بل جو ہے وہ ایک خوفناک قسم کی شے وہ سامنے آئی ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ایک پریس ریلیز ہے۔ گھریلو تشدد کے حوالے سے نیا قانون غیر شرعی ہے جو ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دے گا۔ گھریلو تشدد کے حوالے سے یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے گھریلو تشدد یعنی تدارک و تحفظ ایکٹ 2021 کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ ایکٹ، جس کو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں حکومت اور اپوزیشن نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے، نہ صرف مغرب کے اخلاق باختہ معاشرتی اور سماجی نظام کی مکمل عکاسی کرتا ہے بلکہ اسلام کے خاندانی نظام اور مقدس رحمی رشتوں کی پامالی کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون 1400 سال سے طے شدہ ان تمام مسلمہ اسلامی شعائر کے یکسر منافی ہے جن کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ علاوہ ازیں یہ قانون آئین پاکستان کے بھی سراسر منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایکٹ میں جس قسم کی زبان اور تکنیکی اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اقوام متحدہ اور مغرب کی ڈکٹیشن کو من و عن قبول کیا گیا ہے، جنہیں اسلامی معاشرے میں عورت کی عزت و عصمت اور مقدس گھریلو رشتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت فی الفور اس غیر اسلامی غیر شرعی ایکٹ کو واپس لے اور ان تمام مغرب زدہ NGOs پر کڑی نگاہ رکھے جو پاکستان میں ہر وقت غیر شرعی اور غیر آئینی قانون سازی کے لیے متحرک رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والی حکومت کے لیے ایسی غیر شرعی قانون سازی انتہائی شرمناک ہے۔ علاوہ ازیں اپوزیشن کا رویہ یہ ہے کہ وہ تمام حکومتی معاملات میں شدت سے مخالفت کرتی ہے لیکن غیر شرعی قانون سازی میں حکومت کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ آئین کی دفعات 1 یعنی 131 اور 227 کو، اس کے علاوہ بھی بہت سی دفعات ہیں،
کہ جن کو پوری طرح بروئے کار لاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہ ہو سکے، اور ملک میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آ جائے اور قرآن و سنت کے عین مطابق شرعی نظام کی بالادستی ہو، اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی طرف پیش رفت ہو سکے۔ یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے۔ جن حضرات کی جہاں تک رسائی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنا ایک کردار ادا کریں، اس لیے کہ اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ بہت برے اثرات جو ہے وہ پیدا کر رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور حکمرانوں کو بھی اس کی عقل عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات